قیامت یعنی اس کائنات کا پوری طرح سے فنا ہو جانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہا، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو کسی خدا کو نہیں مانتے وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ایک دن یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور اس کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا، اور ان کا یہ ایمان ہے کہ دنیا پر آنے والی اس قیامت سے بچاؤ ناممکن ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اور دیگر آسمانی مذاہب جیسا کہ عیسائی اور یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور پھر سب کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی آمد سے متعلق کون کون سی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اور ان پیشن گوئیوں میں قیامت کی علامات کبریٰ سے پہلے آنے والا آخری رمضان کس طرح سے اہمیت کا حامل ہوگا، اس رمضان میں ایسی کون کون سی نشانیوں کا ظہور ہوگا کہ جس سے دنیا کا کوئی بھی انسان بچ نہیں سکے گا، اور ان نشانیوں سے پوری دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس آخری رمضان کی تمام علامات پوری ہونے کے بعد اس دنیا میں کیا کچھ ظہور پذیر ہوگا اور اس دنیا کی کیا حالت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی وضاحت بھی کریں گے کہ ان علامات قیامت کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان میں نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ایک سال کا رزق محفوظ جگہ پر ذخیرہ کرنے کا حکم کیوں فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں اور قیامت سے متعلق احادیث کو اچھی طرح سے جانچیں تو ہم پر یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ علامات قیامت تین طرح کی ہیں۔ ایک وہ علامات جو قیامت کے آنے سے بہت عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی، اور کچھ وہ علامات ہیں جو قیامت کے آنے سے کچھ ہی عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی، جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ علامات ایسی ہیں جو بہت ہی بڑی بڑی علامات ہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں گی تو قیامت کا وقت نہایت قریب آ جائے گا، انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کا موضوع علامات صغریٰ میں سے وہ آخری علامت ہے جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہوگا۔ علامات صغریٰ میں سے آخری علامت یعنی آخری رمضان اس قدر خوفناک ہوگا کہ پوری دنیا لرز اٹھے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک دنیا میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، اور تب آخری علامت یعنی اس آخری رمضان کا ظہور ہوگا جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے ایک سال پہلے کا رمضان اپنے آپ میں بہت بڑی نشانیاں لیے ہوگا۔ اس آخری رمضان میں ایک ہیبتناک آواز دنیا بھر کے لوگ سنیں گے، اور اس آواز کا اثر سب پر الگ الگ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر 70,000 انسان بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس آواز کی ہیبت سے 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے، اور اسی آواز کی وجہ سے 70,000 انسان اپنی سماعت کھو دیں گے اور بہرے ہو جائیں گے۔ 70,000 لڑکیوں کی قواریت ظاہر ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد سورج گرہن ہوگا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جب تم اس علامت کو دیکھ لو تو پھر اپنے اپنے گھروں میں ایک سال کا رزق اکٹھا کر کے ذخیرہ کر لینا، کیونکہ اس رمضان کے بعد دنیا بھر میں جنگ و جدل اپنی انتہا پر پہنچ جائے گا۔ صحابہ کرام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے مہینے کے کس حصے میں آئے گی؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جمعے کی رات ہوگی اور نصف رمضان ہوگا جب یہ آواز سنی جائے گی، اور اس آواز کے ظاہر ہونے کے بعد اور لوگوں کے اس آواز کو سننے کے بعد کچھ دن میں ہی رمضان کے مہینے میں ہی سورج گرہن ہوگا،
اور اس سورج گرہن کے بعد آسمان زیتون کی طرح ایک نہایت ہی روشن چیز ظاہر کرے گا جسے پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیں گے، لیکن نہ ہی اس روشنی کے ماخذ کا پتہ لگایا جا سکے گا اور نہ ہی اس ہیبتناک آواز کے بارے میں انسان جان سکیں گے کہ وہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس علامت کے بعد ملک شام میں شدید خون ریزی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا اور خراسان سے کالے جھنڈے بھی ظاہر ہوں گے، اور جب خراسان سے کالے جھنڈوں کا لشکر ظاہر ہوگا تو پھر میری اولاد میں سے مہدی کا ظہور ہوگا جو تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کریں گے۔ اس پر صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آواز سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوگا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو وہی شخص اس آواز کی ہیبت سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس آخری رمضان میں سنے جانے والی اس ہیبتناک آواز سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو بآواز بلند یہ ذکر کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، یعنی یہاں پر سبحان اللہ کے بآواز بلند ذکر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر اس بات کا بیان موجود ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہوگا تو ملک شام میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے گی اور مسلمانوں کا خون پانی سے بھی سستا ہو جائے گا۔ اسی دوران خراسان سے کالے جھنڈوں پر مشتمل ایک لشکر نکلے گا جو دمشق پہنچنے پر امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ پھر ہر مومن اور مسلمان جس کے دل میں ایمان موجود ہوگا وہ امام مہدی کے ساتھ مل کر کفار اور مشرکین سے جنگ کرے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس جنگ کے بعد اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا اور دنیا کا کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام داخل نہ ہو جائے، اور پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی باقی رہیں گے اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کا یہ دور جو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں شروع ہوگا، یہ دور کئی سالوں تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبعی موت پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں میں اختلافات اور بدعات نکلنا شروع ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ پھر مسلمان راہ ہدایت کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دھواں اور ایک ہوا دنیا میں بھیجے گا جو پوری دنیا میں موجود مسلمانوں اور مومنین کو بیمار کر کے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بھیج دے گی۔ اس کے بعد اس روح زمین پر کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اسلام اجنبی ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو جاننے والا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو نسل انسانی کے بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نگہبان۔